ابھی اس وقت کتنی جو محترمائیں ہیں وہ آپ کے نکاح میں ہوں گی؟ میرے بیٹے اس وقت تو شادی والی تو یقیناً جو وہ تو ہے ہی بچوں کی ماں ہے، وہ تو ہے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ صرف ایک ہے، لیکن ابھی گوجرا والے سے اور دائیں بائیں سے خواتین مجھ سے رابطے میں ہیں، تو میں تو ان کو دوسری طرف متوجہ کر رہا ہوں. جیسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں دوست جو ہے اس کی بیوی چلی گئی ہو ناراض ہو کے، یا فلاں کی بیوی کل بھی میرے پاس مسجد میں بیٹھا تھا، تو آپ کو نہیں، آپ خوشخبری کے بارے میں تو پرسپشن یہ ہے کہ درجنوں ہیں آپ کے پاس، وہ جیسے آپ تاثر دیتے ہیں. مختلف اوقات میں. نہیں، اب کتنی ہیں؟ اب اس وقت ایک گھر والی شادی والی اور ایک دوسری. ایک باہر والی. اچھا، وہ راکھی ساونت بھی آ رہی تھی. یہ کیا کرتے ہیں آپ کا تو پھر تیر جو ہے لگا نہیں ہے اس معاملے میں. نہیں لگ گیا ہے. یہ ایسے ہو گئے جیسے وہ انڈیا میں ڈراموں کی 100 200 قسطیں ہوتی ہیں، تو آپ نے تو راکھی ساونت والا معاملہ ایسے کر دیا. جی وہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ آئے میں گی. بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے خوشخبری سناتا ہوں. انڈیا اور پاکستان کے ایشیا کپ میں 3 میچ تینوں ہم ہارے. اب میں بھی 3 اکتوبر کو جا رہا ہوں، اسی 3 کو عدد بنا کے. یہ 3 تو آئی کھڑی ہے. میں جا رہا ہوں نا، میں جا رہا ہوں. نہیں، یہ نہ آپ جھوٹے پڑ جائیں. نہ سوچ لیں، 3 تو آئی کھڑی ہے. 3 اکتوبر کو جمعے والے دن 11 بجے کی فلائٹ ملتان ایئرپورٹ سے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب روانہ ہو رہے ہیں، اور جو ہماری ٹیم کرکٹ والی 3 میچ ہاری ہے، ہم انشاءاللہ نکاح کر کے ان تینوں میچوں کو برابر کریں گے اور جیتیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر بریکنگ نیوز ہوگی. ہاں، بریک کہ آپ تو اگلے ہفتے جا رہے ہیں ابھی 3 اکتوبر 2025 بھی کہہ دیں. ہاں، یہ نہ ہو بعد میں آپ کہیں کہ میں نے 2030 کہا تھا. یہ نہ ہو آپ اپنے ذرا الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ 3 اکتوبر 2025. ہاں، 3 اکتوبر بروز جمعہ 2025 صبح ملتان ایئرپورٹ سے 11 بجے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب روانہ ہو رہے ہیں. کیوں روانہ ہو رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کے لیے بھی. ملتان سے تو فلائٹ ہی نہیں جاتی. نہ کہاں جائے گی فلائٹ؟ اپنا یہ میں جو جا رہا ہوں اس پہ جا رہا ہوں، فلائی دبئی پہ. اچھا، اور فلائی دبئی کی روزانہ فلائٹ. یہ کہاں پہ تقریب منعقد ہوگی شادی کی؟ ہاں، یہ منعقد ہوگی میرے خیال میں حرم مکی میں. خیال میں کیوں؟ ابھی چند دن رہ گئے ہیں آپ نے. نہیں، کیونکہ میں تو اپنا تینوں جگہ جا رہا ہوں نا. صحیح. مکہ مکرمہ بھی جا رہا ہوں، مدینہ طیبہ بھی جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب دبئی بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب چونکہ محترمہ کی رضامندی، صحیح، تو اس کے لیے ان کی مرضی ہوگی تو اس مکہ لیے میں. تو نہیں جا رہے کہ آج کل لوہا پہاڑ بھی وہاں گیا ہوا وہیں سے مجون لے لیں گے. نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جو ہمارے لوہا پاڑ صاحب ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، اور وہاں الحمدللہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ عمرے پہ جائیں. صحیح. اور جا کے اللہ کے گھر کے اندر اتنی اپنی غلط بیانیوں کی معافی مانگیں کہ تاکہ آپ ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھی ہیں. تو میں تو سمجھاتا رہتا تھا. پھر کیوں نہیں سمجھاتے؟ پھر آپ کی باتوں میں اثر نہیں ہے. نہیں، وہ اثر ہے تو عمرہ کرنے گئے. نہیں، وہ تو اثر ہے تو وہاں گرا رہے ہیں. وہ تو آپ ان کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہیں، اب وہ ڈرگ والے بھی ان کے پیچھے لگی ہیں، تو میرے خیال میں اسی وجہ تو نہیں چلے گئے ہیں. تو آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. نہیں، لیکن اتنا قریبی دوست آپ کا ہو اور آپ کی بات نہ مانے. دیکھیں، اب جب میں ان کے ولیمے پہ گیا، کس طرح جناب انہوں نے جھک کے میرا استقبال کیا. میرا کام ہوتا ہے سمجھانا، اور سمجھنے والے جو ہیں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، سننے والے ابو لہب بھی ہوتے ہیں. لیکن کہنے والے کی بات کے اندر وزن بھی ہوتا ہے. وزن بھی ہوتا ہے. جو صاحب کردار ہوتا ہے اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. یہ بات آپ سوچ لیں کہ اگر آپ خود با کردار ہیں تو آپ کی بات پہ اگلے پہ وزن ہوگا. میری بات کہیں نہ کہیں فرق تو نہیں ہے. نہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میری بات کا وزن ہے. وہ عمرے پہ تشریف لے گئے، وہاں گرا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اب جب واپس آئیں گے نا، انشاءاللہ امانت، دیانت، صداقت کا مجسمہ بن کے آئیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا مفتی قوی صاحب، انگور کی بیٹی سے آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ یہ ہلکا ہے، گہرا ہے، عارضی ہے یا مستقل ہے؟ محترم، بات یہ ہے کہ الخمر، جس کو ہم اردو میں شراب، اور ہندوستان میں بکثرت گیا تو وہاں دارو، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. مفتی عبدالقوی نے وہاں سہولت پیدا کرنی ہے جہاں قرآن کی نص اور حضور کا فرمان مجھے سہولت دے. اب الکوہل الخمر ہے یا نہیں، یہ ایک اجتہادی بات ہے. میں یہ جو رشیا کے ہماری 14 اسلامی ریاستیں، تاجکستان، ترکمان، اور پوری مسلک اہل سنت اور فقہ حنفی کا مرکز 1400 سال کے تسلسل میں دیکھتا ہوں تو یہی مجھے ماوراء النہر، نہر جیہون، اور جناب تاشقند، یہی بخارا، یہی سب کچھ. صحیح. ان کا جو چیمبر آف کامرس ہے، ان کی طرف سے مجھے فون آیا. ان میں سے ایک صاحب فارسی بول رہے تھے، ایک پاکستانی تھے جو ان کے اس چیمبر کے جناب وائس پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 1-2 علماء کو بھی بلایا ہوا تھا،
وہ ذرا موٹی موٹی عربی بھی مجھ سے بول رہے تھے. ٹھیک ہے. الحمدللہ فاضل پرشین ہونے کے حوالے سے میں نے فارسی میں بات کی. جو اردو والے تھے وہ تو پاکستانی تھے. عربی میں بات ہوئی. میں ان کی خاطر یہ جو مری کے اندر ہماری ہے فیکٹری, بریوری ہے. یہاں میں 2.5-3 گھنٹے رہا. اچھا. دیکھیں جب تک مفتی مکمل طور پر تحقیق نہ کر لے اس وقت تک فتویٰ دینا, کم از کم مفتی آپ کی عبدالقوی بات کا ٹھیک ہے, مزاج ہے. بالکل نہیں دینا چاہیے. گنا جس میں سے رس نکال لو, ٹھیک ہے. جس کو کہتے ہیں پھوک, اس کو خاص قسم کی مشینوں سے گزارتے ہیں تو آگے ایسے پانی گرتا ہے جیسے عرق, قرآن حکیم صاحبان کا جس طرح ہوتا ہے. آگے اس کے بعد ہر ایک کے لیے 1 کیمیکل 2 کیمیکل 3 کیمیکل سے اس کو گزارا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس عرق کو. جی بالکل. آگے فریش قسم کے جوسز پڑے ہوتے ہیں. یہ جناب آڑو کا ہے, یہ جناب انار کا ہے, یہ فلاں ہے, ساتھ رنگت کے حوالے سے بھی ان میں ان کو پیک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو الکوہل تیار ہو رہی ہے وہ 4-4.5% سے لے کر جو بیئر میں ہوتی ہے عام طور پہ, اور 37% سے لے کے 43% جو اس ووڈکا میں ہوتی ہے جو رشیا کے لوگ پی رہے ہیں. صحیح. جب میں نے ریسرچ کی, میں نے تحقیق کی, میرے مشاہدے نے یہ گواہی دی کہ اگر گنے کا عرق یہ بھی حلال, کیمیکل تو یقیناً حلال ہے, کیونکہ آج تو میرے کھانے میں اور پینے میں جتنی مشروبات آ رہی ہیں, جتنی خوراکیں آ رہے ہیں, سب میں کیا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کیمیکل آ رہا ہے. جی بالکل آ رہا ہے. پھر آگے فریش قسم کا جوس, اس پر میں نے کہا کہ بات یہ ہے, بڑا دانائی کا میں نے فتویٰ دیا. میں نے کہا میرے کراچی کے جو مفتی اعظم صاحب ہیں اور جو 2.5 کروڑ ہمارا اردو بولنے والا تمباکو کا پان کھا رہا ہے, صحیح, اگر وہ حلال ہے تو الکوہل حرام کیوں ہے؟ آج تک کسی کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا. مطلب آپ کے مطابق جو الکوہل پاکستان میں بن رہا ہے, جیسے آپ نے بریوری کا ذکر کیا, یہ حلال ہے, یہ خمار عقل تک حلال ہے. اب قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حالت نشہ میں ہو. یہ وہ نشہ تھا جو خمر سے آتا تھا, جو بال اتفاق حرام ہے. اے اللہ کب تک ہم نشئی ہیں؟ حتیٰ تعلموا, اس وقت تک جب آپ کا علم درست ہو جائے. جب کھوپڑی درست ہو گئی سمجھو آپ نشئی نہیں. ما تقولون, جو آپ قول کر رہے ہیں بول رہے ہیں. صحیح. تو اسی طرح تمباکو والا پان مفتی اعظم کے لیے اس لیے حلال ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ 4-5 دفعہ روزانہ کھاتے بھی ہیں اور پھر نماز بھی پڑھاتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, خطبہ بھی دیتے ہیں. لیکن مفتی عبدالقوی اور عمومی انسانوں کے لیے حرام ہے, کیونکہ میں نے 5 دفعہ تجربہ کیا ٹھیک ہے ایسے بزرگوں کے پان کا جن میں سے 3 دنیا سے چلے پان گئے. کے علاوہ آپ نے الکوہل کا بھی تجربہ کیا؟ میں بتاتا ہوں نا, ذرا سلولی چلے. اب 3 بزرگ ان میں سے بڑے نام کے وہ دنیا سے چلے گئے. میں یقین کریں کہ 2-2.5-3 منٹ کے بعد میرے دماغ کی جو کیفیت تھی, اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میرے سامنے یوں گھوم رہے ہوتے. صحیح. یہ صرف میں نے بطور تجربے کے کھایا. پٹھان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو نسوار ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا ادھر رکھو, بڑا بہترین غلاف کس کے اندر پڑا ہوا, وہ بھی میں نے 2-3-4 دفعہ اس کو لیا. یہاں یہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے, یہ جلن پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد 2-2.5-3 منٹ کے بعد دماغی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو باہر پھینک دیا. اس کو خماری کہتے ہیں. اس کو خمار کہتے ہیں. اسی طرح الکوہل جو ہے اس کے اگر آپ 2 پیک یا 3 پیک یوں لگائیں کہ مثلا 1/5 وہ ڈالیں, 4 گنا پانی ڈالیں, 1 گنا اس میں برف ڈالیں, اس کے بعد پئیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو 2-3-4 پیک تک آپ کے میعاد, آپ کی طبیعت, آپ کی عادت کے مطابق, صحیح, اس میں خمار عقل نہیں ہوتا. صحیح. یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ یہ فتویٰ کیا ہے؟ میرا تجربہ بھی ہے, کیونکہ میں لوگوں کو جب اس کے مفتی ہے نا. ہاں فتویٰ کیا ہے اگر 1/4 اگر پی جائے. نہیں میں بتاتا ہوں. خمار عقل تک الکوہل حلال ہے, جیسے تمباکو والا پان حلال ہے, جیسے نسوار حلال ہے. یہ ہے میرا فتویٰ.